جب کبھی اپنے بالا خانے کی کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک لمبی گلی ہوتی ہے جو بالکل سنسان اور ویران ہوتی ہے۔ جب میں اسے دور تک دیکھتا ہوں تو لے دے کے ایک ہی خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے سامنے وہ شخص رہائش پذیر ہے جو 1971 میں میرے ساتھ قطع تعلق کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ سارے محلے میں سارے رشتے کچھ اسی طرح کے ہو چکے ہیں، اور باوجود اس کے کہ کہیں کہیں ہم ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احوال بھی دریافت کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم بالکل کٹ چکے ہیں، اور ہمارے اندر جو انسانی رشتے تھے وہ سب دور چلے گئے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ لوگوں کو فیل ہونے کا بڑا شوق ہے، وہ ساری زندگی فیلئر میں گزار دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ سارے الزام اور بلیمز جو مجھ کو میری زندگی میں لوگوں کی طرف سے ملتے رہے ہیں، میں انہیں اکٹھا کر کے گلدستے کی طرح باندھ کے ان کی کیٹلاگ کر کے اپنی کاپی یا ڈبے کے اندر ایسے ہی محفوظ کرتا رہتا ہوں جیسے لڑکیاں اپنے البم سجاتی ہیں۔ بلکہ ان کے دل کے البموں میں بھی وہی سارے کے سارے دکھ ایسے ہی ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے تانا دیا اور فلاں شخص نے مجھے فلاں کہا، اور میں نے اسے نوٹ کر کے دل کی ڈائری میں درج کر لیا۔ یہ چیز کچھ اس شدت کے ساتھ عام ہو گئی ہے کہ اس کا نکالنا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی نہیں سمجھ سکے، اور ڈاکٹروں کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ پیروں فقیروں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم ایسے مسائل لے کے جگہ بے جگہ مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کن کھجورے کی طرح چمٹا اور جمع ہوا خیال کیسے نکالا جائے، اس حوالے سے ہمارے بابے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے مراقبے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ جب تک آپ شام کے وقت مغرب کے بعد کسی تنہائی کے ماحول میں اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک آپ پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہوگی کہ میرا رویہ ناکامی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے۔ لیکن پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کر سکتا اور ساری زندگی دوسروں کے ساتھ جھگڑتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم لاہور سمن آباد میں رہتے تھے، اور اس وقت سمن آباد ایک چھوٹی سی بستی ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہے، وہاں میرے چچا کا سامنے والے گھر سے بڑا جھگڑا تھا۔ اس وقت اس گھر میں ایک صاحب اور میرے چچا اکٹھے ہی نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد، لیکن وہ ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے۔ میں چچا سے کئی بار کہتا تھا کہ آپ بزرگ ہیں، ان سے کوئی کلام کر لیں، تو وہ کہتے، یار دفع کرو، تم نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ اس کا گھر دیکھو، بالکل ٹیڑھا ہے۔ جب اس کا گھر ہی ٹیڑھا ہے تو پھر وہ بندہ کیسے سیدھا ہوگا؟ میں ان سے کہتا کہ نہیں چچا، آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ ایک روز وہ صاحب ایک تحریر لے کر چچا کے پاس آ گئے۔ وہ عربی تحریر تھی۔ انہوں نے چچا سے، جو کچھ عربی جانتے تھے، ان سے کہا کہ خان صاحب آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ چچا نے عجیب ناگواری سی شکل بنا کے وہ کاغذ صاحب سے لے لیا ہاتھ سے، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اس صاحب نے پھر کہا کہ خان صاحب میں آپ سے اس فقرے کی معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگے میرے پاس اس وقت اینک نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ تب ان صاحب نے اپنی اینک آگے بڑھا دی۔ چچا وہ اینک لگا کے پڑھنے لگے اور سر اٹھا کر ان صاحب کو دیکھا۔ اب آپ کو تو پتہ ہے بڈھوں کی اینک کا نمبر تقریباً ایک ہی ہوتا ہے سب کا۔ خیر وہ ان سے پھر مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ شیخ صاحب آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بڑی مہربانی۔ چچا نے پھر اس سے کہا کہ اب تو آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب نے کہ ہاں جی، وہ 2 سال سے میں ذرا بیمار رہا ہوں اور میں وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ چچا جی یہ ساری شیخ صاحب کی اینک کی برکت ہے۔ جب آپ نے ان کی اینک پہنی ہے تو آپ کو ان کا گھر بہت پیارا لگنے لگا اور ان کی شخصیت بھی اچھی لگنے لگی ہے۔ آپ نے کبھی ان کو ان کی اینک سے دیکھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کو کبھی ان کی اینک اور ان کی زاویے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر ہم ان کی مشکلات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں خاص طور پر لوگوں کے درمیان قدوتیں کچھ اس انداز میں بڑھ رہی ہیں کہ وہ حقیقت میں نفرتوں یا قدوتوں کا درجہ رکھتی نہیں ہیں۔
بس ایک دل میں ایک بیٹھ گئی ہے بات، اور ہم اس پر ایمان لے اور اسی لکیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں خاص طور پر بچیوں میں یہ بات آج کل بڑی نوٹ کرتا ہوں کہ ان میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ان کے دل میں یہ بات باقاعدہ فیڈ ہو گئی ہے کہ ساس تو ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، اور جب یہ طے کر لیا جائے کہ بس ساس نے تو ایسے ہی ہونا ہے، تو اب میں نے ایم اے کر رکھا ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک پڑھا لکھا شخص یا لڑکی یہ سوچ کے بھی مثال کے طور پر اپنی ساس کو دوسرے زاویے سے ڈیل کر کے ماحول میں بہتر بنا سکے، لیکن یہ ہم سے بالکل نہیں ہوتا، اور وہ ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جیسے ان پڑھ ساس کرتی ہے اس کو پھر ویسا ہی جواب ملتا ہے۔ ایک بار جب میری نواسی کے رشتے کی بات چلی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نانا جان، جب لڑکا دیکھنے جائیں تو آپ ساتھ ضرور جائیے گا۔ ایک تو آپ میرے خفیہ ایجنٹ ہیں، دوسرا مجھے امی ابو اور بہنوں پر زیادہ اعتبار نہیں ہے، اور آپ صرف یہ بات نوٹ کرنا کہ میرا جو ہونے والا شوہر ہے یا جس سے میری بات طے پا رہی ہے اس کی کتنی بہنیں ہیں، آپ مجھے میری نندوں کے بارے میں بتانا۔ یعنی ابھی کوئی بات ہوئی نہیں، اس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے وہ بیچاری اتنی پریشان ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ زیادہ ہوئیں تو میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ میں نے اسے آ کر بتایا کہ بھائی وہ 5 ہیں، 3 کی شادی ہو گئی اور ابھی 2 کی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا دفعہ دور، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو دینی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اس میں مسلک کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مسلک جھگڑے کا درس یا اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ الزام دھر دیا جاتا ہے، اس لیے اس الزام کو سہارنا یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ الزام دھرنے والا کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ وہ جو یہ الزام دھر رہا ہے شاید وہ خود بھی اسی الزام کا مارا ہوا ہے، اور وہی خرابی اس میں بھی موجود ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نوجوان تھا۔ ایک دفعہ ہم لاہور سے براہ راست جی ٹی روڈ پنڈی جا رہے تھے۔ دوپہر کو ہم نے گجرات میں کھانا وانا کھایا۔ ہم جب کھانا کھا چکے تھوڑی دور جا کر میری والدہ کو خیال آیا کہ میری اینک تو وہیں رہ گئی، اور انہوں نے اقبال کہا جو میرے بھائی ہیں۔ پھر ابا جی غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ سب عورتوں کا یہی حال ہے، ان کو کبھی وقت پر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر رہی ہیں اور دھیان رکھا جائے۔ بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم راؤنڈ ٹرن لے لیتے ہیں اور اینک لیتے ہیں، ابھی کون سا اتنا دور آئے ہیں۔ البتہ ہم دوبارہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے کھانا کھایا تھا۔ جب ہم اینک لے کر چلنے لگے تو ابا جی نے کہا کہ لو، اگر اب ہم یہاں آ ہی گئے تو میں ذرا اپنا مفلر بھی دیکھ لوں جو میں یہاں غسل خانے میں بھول آیا تھا۔ اب وہ اماں کی سرزنش تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی نظر نہیں آئی تھی۔ خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں ہم اکثر ایسی حرکتیں ضرور کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ وسعت قلبی پیدا نہیں ہوتی جو ہماری تربیت کا ایک خاصہ ہے۔ یہ تو انفرادی مشکلات ہیں، لیکن بعض اوقات خاندانوں کے اندر بھی بلیم کی کیفیت چلی جاتی ہے۔ آپ کا کسی اس خاندان کے ساتھ تعلق ہوتا ہی نہیں جس سے آپ کے دادا لڑے تھے۔ نئی نسلیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ خبردار، اس خاندان سے بات نہیں کرنی، اور وہ کام چلا آتا ہے۔ بھائی کیوں بات نہیں کرنی؟ وہ ماضی کی بات تھی، گئی آئی ہوئی۔ خیر، میں نے ایک قصہ ایسا بھی سنا جب میں حضرت مائل جو بڑے صوفی بزرگ تھے، وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر جہری کیا کرتے تھے۔ جب وہ اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے تو ان کی بلی جو ڈیرے پر رہتی تھیں وہ آ کے صفوں کو کھدیڑنا شروع کر دیتی تھیں اور شور مچاتی۔ ان بزرگ نے حکم دیا کہ جب ذکر شروع ہو تو اس بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، کیونکہ یہ شرارتیں کرتی ہے۔ ان کے خادموں نے نماز کے فوراً بعد بلی کو رسی ڈال کے باندھ دیا۔ بعد میں پھر اس بلی کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو ان کی جگہ جو بھی گدی نشین یا خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا اور حسب معمول بلی کو باندھ دیا جاتا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بلی بھی فوت ہو گئی
ڈیرے پر بھی یہ صلاح مشورہ ہوا کہ ایک نئی بلی خریدی جائے۔ پھر وہ نئی بلی آئی اور پھر اس کی نئی رسی بھی آئی اور اسے بھی اسی طرح عین ذکر کے وقت باندھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ پچھلی بلی پر جو الزام تھا وہ نئی بلی پر بھی اسی طرح عائد کر دیا گیا، حالانکہ پہلے والی بلی مر کھپ چکی تھی۔ پھر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس آرڈر یا اس انداز کا جو ان بزرگ نے شروع کیا تھا کہ اس میں یہی شرط ہے کہ ذکر جاری اس وقت شروع کیا جائے گا جب یہ ایک بلی موجود ہوگی اور اس کو اس طرح رسی سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ انسانی زندگی بھی ایک رسی سے بندھی ہوئی ایک بلی ہے جو ہماری معاشرتی زندگی میں بھی داخل ہو چکی ہے اور وہ رسم کی طرح چلتی آتی ہے، اور ہم اس کو ختم ہی کرنے کے بجائے جو آپ کی ایک کھڑکی کھولنے سے شروع ہوتی ہے، آپ طرح طرح کی اور کھڑکیاں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی اکثر یہ آرزو رہتی ہے، میری بھی ایسی تمنا رہی ہے کہ میں نوجوانوں کی طرح اس عمر میں اپنی آٹوگراف بک لے کر گھومتا ہوں اور ایسے لوگوں کے آٹوگراف حاصل کرتا ہوں جو آسائش اور آسانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو اداکاروں کے آٹوگراف لیتے ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کے آٹوگراف لینے کا خواہش مند ہوں جن پر دنیا کے جھمیلوں کا بوجھ نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کاغذ ہیں ان میں دستخط تو کم لوگوں کے ہیں جبکہ انگوٹھے زیادہ لوگوں کے لگائے ہیں۔ کسی لکڑہار کے انگوٹھا ہے، کسی ترخان کا ہے، کسی قصائی کا ہے اور دیگر سخت پیشے والے لوگوں کے انگوٹھے ہیں۔ ابھی تازہ میں نے جس نوجوان کا انگوٹھا لگایا ہے وہ لاہور کے قصور کے راستے کے درمیان میں آنے والے چھوٹے سے شہر منڈی مصطفیٰ آباد للیانی سے لگوایا ہے۔ میرے منجلے بیٹے کو پرندوں کا بڑا شوق ہے۔ اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے لیے ایسے ڈبے لگا رکھے ہیں جن میں آٹومیٹکلی دانہ ایک ایک کر کے گرتے رہتے ہیں اور پرندے شوق سے آ کے کھاتے ہیں۔ جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے للیانی میں ایک دکان دیکھی جس میں 5-5 کلو کے تھیلے پڑے ہوئے تھے جن میں باجرا اور ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ پرندوں کے لیے بہت اچھا دانہ ہے۔ میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرا لینے گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے؟ میرے بیٹے نے اس کو بتایا دکاندار کو کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس پر اس دکاندار نے کہا کہ آپ کنگنی بھی ضرور لیجئے کیونکہ کچھ خوش لہان پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باجری نہیں کھا سکتے بلکہ کنگنی کھاتے ہیں، وہ پھر کنگنی کھانے آپ کے پاس آیا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ کنگنی ضرور دے دیں اور اس رہنمائی کا میں آپ کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا۔ وہ چیزیں لے کر جب اس نے پرس نکالنے کی کوشش کی تو نہ ملا، جیبوں میں، گاڑی، آس پاس ہر جگہ دیکھا لیکن وہ نہ ملا۔ تب وہ تینوں تھیلے گاڑی سے واپس اٹھا کر دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنا والیٹ بھول گیا ہوں۔ اس دکاندار نے کہا کہ صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ لے جائیں، پیسے آ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں۔ دکاندار نے بولا کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ دکاندار گویا ہوئے صاحب جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ سے اپنا آٹوگراف بک نکالی اور ان کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور ان لوگوں کی طرح جن کے میرے پاس آٹوگراف موجود ہیں ان کی طرح آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔